السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 443، پارہ نمبر 12، سورہ ہود، آیت 53 تا 56۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم۔ انہوں نے کہا، اے ہود، تو ہمارے پاس کوئی واضح دلیل لے کر نہیں آیا، اور ہم اپنے معبودوں کو تیرے کہنے سے ہرگز چھوڑنے والے نہیں، اور نہ کسی طرح تجھ پر ایمان لانے والے ہیں۔ ہم اس کے سوا کچھ نہیں کہتے کہ ہمارے معبودوں میں سے کسی نے تجھے کوئی آفت پہنچا دی ہے۔ اس نے کہا، میں تو اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ میں اس سے بری ہوں جو تم شریک بناتے ہو۔ اس کے سوا سو تم سب میرے خلاف تدبیر کر لو، پھر مجھے مہلت مت دو۔ بے شک میں نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے۔ کوئی چلنے والا نہیں مگر وہ اس کی پیشانی کے بالوں کو پکڑے ہوئے ہے۔ بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ہے۔ قالو، انہوں نے کہا، یا ہود، اے ہود، ما جئتنا، نہیں تو لایا ہمارے پاس ببینہ، کوئی واضح دلیل، وما نحن، اور نہیں ہے ہم بتارکی، چھوڑنے والے، اپنے آلہتنا، اپنے معبودوں کو، ان قولک، تیرے کہنے پر، وما نحن، اور نہیں ہے ہم لکا، تجھ پر، بمؤمنین، ایمان لانے والے، ان نقول، نہیں ہم کہتے، الا، مگر، اعتراکا، مبتلا کر دیا ہے تجھے، بعض آلہتنا، ہمارے کسی معبود نے، بسوء، برائی میں، قالا، کہا، انی، بے شک میں، اشہد اللہ، گواہ بناتا ہوں اللہ تعالیٰ کو، واشہدو، اور تم بھی گواہ رہو، انی، بے شک میں، بری ہوں، مما، ان سے جنہیں تشرکون، تم شریک ٹھہراتے ہو، من دونہ، اس کے سوا، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا، فقیدونی، لہذا تم تدبیر کر لو مجھے، جمیعاً، سب،
ثم پھر لا تنظرون نہ تم مجھے مہلت دو، انی بے شک میں نے توکلت بھروسہ کیا ہے اللہ اللہ تعالیٰ پر، ربی جو میرا رب ہے، وربکم اور تمہارا رب ہے، ما نہیں من دابہ کوئی چلنے والا یعنی جاندار، الا مگر ہوا وہ یعنی اللہ آخذ پکڑے ہوئے ہے بناصیتہا اس کی پیشانی، انا بلا شبہ ربی میرا رب علی صراط مستقیم سیدھے راستے پر ہے۔ پیارے بھائیوں بہنوں، سورہ ہود ہے اور یہ آیات بینات۔ جناب ہود علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر تھے۔ حضرت ہود کو بھی ان کی قوم کی طرف بھیجا گیا اور یہ قوم عاد نامی قوم تھی۔ یہ بڑی ہی زبردست قوم تھی، ان جیسے لوگ نہیں پیدا کیے گئے، اور جب ان پہ اللہ کا عذاب آیا تو گری ہوئی کھجور کے تنوں کی طرح تھے، اور بڑی ہی قوت والی یہ عاد نامی قوم تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اس قوم کو جا کر لا الہ الا اللہ کی دعوت دی کہ چھوڑ دو باپ داداؤں کے ان جھوٹے خداؤں کو پوجنا، ان بزرگوں کو پوجنا، مورتیوں اور بتوں کو پوجنا چھوڑ دو۔ اور جناب ہود علیہ السلام نے اپنی اس دعوت پر کئی دلائل بھی دیے، لیکن قوم جناب ہود علیہ السلام کو کیا کہتی ہے؟ حضرت ہود علیہ السلام کو ان لوگوں نے جھٹلا دیا، اور حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان نہ لانے کی نکمی قسم کی وجوہات بیان کر دی۔ ہود علیہ السلام سے ان کی قوم عاد کہنے لگی، اے ہود تو ہمارے پاس کوئی واضح بات لے کر نہیں آیا، یعنی کوئی دلیل، کوئی معجزہ، کوئی مستند بات نہیں ہے کہ ہم اپنے معبودوں کو تیرے کہنے پر چھوڑ دیں، تو لہذا تو چونکہ واضح دلیل لے کر نہیں آیا، اب تیرے کہنے پر ہم اپنے بزرگوں کو اور اپنی مورتیوں کو اور جن کی ہم پوجا پاٹ کرتے ہیں انہیں چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام دلیل نہیں بلکہ دلائل کا انبار لے کر آئے، لیکن بات یہ ہے کہ جب دل سمجھنے کے لیے تیار نہ ہو، آنکھیں دیکھنے کے لیے تیار نہ ہو، کان سننے کے لیے تیار نہ ہو، تو ایسوں کو پھر دلیل یا دلائل نظر نہیں آتے۔ وہ آنکھیں رکھنے کے باوجود اندھے ہوتے ہیں، ہاں جی، وہ کان رکھنے کے باوجود بہرے ہوتے ہیں، وہ دل رکھنے کے باوجود سمجھنے سے خالی ہوتے ہیں۔ کیوں؟ ضد، اناد اور میں نہ مانوں کی رٹ، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو آنکھ ہونے کے باوجود اندھا کر دیتی ہے، جو کان ہونے کے باوجود بہرا کر دیتی ہے، اور جو دل رکھنے کے باوجود سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو ختم کر دیتی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام پر ان لوگوں نے بہتان لگایا کہ آپ نے کوئی دلیل پیش نہیں کی، اور یہ قوم کہنے لگی کہ ہم ہرگز تمہارے کہنے پر اپنے الہوں کو، اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، اپنے معبودوں کو ہرگز چھوڑنے والے نہیں۔ پھر کہنے لگے ہمارے کسی الہ کی تجھے مار پڑ گئی ہے کہ تو اس قسم کی باتیں کر رہا ہے، ہمارے کسی الہ اور ہمارے کسی معبود کی مار پڑ گئی تجھ پر کہ جس کی وجہ سے تو اس قسم کی باتیں کرتا ہے۔ آگے جناب ہود علیہ السلام نے کہا کہ میرا بھروسہ تو اللہ پر ہے، اگر تمہارے کسی بت کی مار پڑی ہے تو سارے کے سارے میرے خلاف جمع ہو جاؤ، مجھے ہرگز مہلت مت دو، جو نقصان پہنچانا چاہتے ہو سب مل کر مجھے پہنچانے کی کوشش کر لو اور مجھے مہلت مت دو۔ اگر تمہارے کسی ایک الہ کی مار پڑنے سے تمہارے بقول میری یہ حالت ہو گئی تو سب مل کر آؤ اور اپنے معبودوں سمیت مجھے نقصان پہنچاؤ اور مہلت بھی ہرگز مت دو۔
یعنی اچانک میں میرے اوپر اٹیک کرو، مجھے تو میرا رب ہی بچانے والا ہے، وہی بچائے گا۔ آج کلمہ پڑھنے والے بد عقیدہ لوگوں کا بھی یہی کہنا ہوتا ہے کہ جناب ان پر ہمارے کسی بزرگ کی مار پڑ گئی ہے۔ جناب ہود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ یہ جو تم نے جھوٹے معبود اور الہ اور خدا بنا رکھے ہیں، میں ان سب سے اعلان برات کرتا ہوں، ان تمام سے میرا اعلان برات ہے۔ مطلب تمہارے ان جھوٹے خداؤں اور معبودوں کو میں ہرگز ماننے والا نہیں ہوں، ان تمام کا میں انکار کرتا ہوں۔ اور یہ بات بذات خود پیغمبر کا ایک معجزہ تھی کہ اتنی طاقتور قوم کہ جن کے متعلق فرمایا وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، عاد نامی قوم متعلق اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ، کہ یہ بڑی جو ہے وہ سخت قسم کی قوم اور بڑے بہرحم قسم کے لوگ، بڑی مضبوط پکڑ رکھنے والے لوگ، اور ان جیسا کوئی پیدا ہی نہیں کیا گیا۔ لیکن ایسی قوم، ایسی جابر قوم کے سامنے ان کے خداؤں کا انکار کرنا اور ایک اللہ کی الوہیت کا پرچار کرنا، یہ بذات خود اپنے آپ میں بہت بڑا معجزہ ہے کہ ایک اکیلے شخص کا پوری قوم کو اور اتنے طاقتور لوگوں کو للکارنا، یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ اور اس للکار کی وجہ کیا ہے؟ للکار اور اس جرت مندی کی وجہ جناب ہود فرماتے ہیں میں نے اللہ پر بھروسہ کیا ہے، میں نے اللہ پر بھروسہ کیا جو میرا اور ساری کائنات کا تمہارا رب ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ ہی پر بھروسہ کریں، جیسا کہ صبح شام میں 7 مرتبہ حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم یا پھر حسبنا اللہ کا ورد۔ لیکن یاد رکھیے صرف طوطے کی طرح رٹنا کافی نہیں ہوتا، ہمیں یہ بھی پتا ہو کہ ہم حسبی اللہ میں کیا کہہ رہے ہیں، اور پھر جب حسبی اللہ کہا تو ضروری ہے کہ اللہ ہی پر بھروسہ کریں۔ وہی ذات ہے جو اسباب کی محتاج نہیں ہے، وہ ما فوق الاسباب مدد کرنے والی ذات ہے کہ آگ کا کام تو جلا دینا، لیکن اللہ نے آگ کو گلے گلزار بنا دیا، تو وہ اللہ ہی ما فوق الاسباب مدد کرنے والا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک طرف حسبی اللہ بھی پڑھ رہے ہوں اور دوسری طرف قبر کو سجدہ بھی لگائے جا رہے ہوں، جیسے بعض لوگ ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی کہتے ہیں اور ادھر سے پاک پتن کی قبر کو اور سیڑھیوں کو سجدہ بھی۔ بلکہ سارے جو لوگ نمازی ہیں نماز میں وعدہ کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور نماز کا سلام پھرتے ہی حجویری کو اور اجمیری کو اور فلاں فلاں کو سجدے بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جو اللہ پر بھروسہ کر لے وہ پھر بڑا جرت مند اور بہادر ہو جاتا ہے، نہ وہ آگ سے گھبراتا ہے اور نہ وہ تیل کے تپتے ہوئے گرم کھولتے ہوئے کڑاہوں سے گھبراتا ہے۔ فرمایا ہود علیہ السلام نے ہر جاندار اللہ اس کی پیشانی کے بالوں کو پکڑے ہوئے ہے، مطلب کوئی اللہ کی پکڑ اور اللہ کی گرفت سے بچا ہوا نہیں ہے۔ اور فرمایا میرا رب صراط مستقیم پر ہے، میرا پروردگار صراط مستقیم پر ہے، اور اللہ ہر ایک کی پیشانی کو اس کی پیشانی کے بالوں سے اس کو پکڑے ہوئے ہے۔ مطلب کہ اللہ وحدہ لا شریک جسے ہلاک کرنا چاہے، تباہ کرنا چاہے، وہ کر سکتا ہے۔ تو سیدھی راہ پر چلو گے تو سیدھی راہ پہ چلنے پر تمہارا اللہ سے جو ہے وہ ملاقات ہوگی، اور اسی طرح رب میرا سیدھی راہ پر ہے، مطلب ہے تو وہ ہر چیز پر قادر اور قدیر، مگر وہ ظلم نہیں کرتا کہ وہ صراط مستقیم پر ہے، وہ سیدھے راستے پر ہے، وہ ہر ایک کام کی طاقت اور قدرت رکھتا ہے اور ہر ایک کو پکڑے ہوئے جسے چاہے ہلاک کرے جسے چاہے آزاد کر دے، مگر چونکہ وہ صراط مستقیم پر ہے تو ظلم کرنا اس کی شان کے خلاف ہے، وہ ظالم نہیں ہے۔
مطلب ہود علیہ السلام کے کہنے کا یہ ہے، بندے بن جاؤ، اللہ کی عبادت اور پوجا کرو، ان بتوں مورتیوں کو چھوڑ دو، ورنہ رب اپنے عذاب میں تمہیں گرفتار کر لے گا، اور اگر تم اسی طرح مشرک رہے اور بت پوجا کرتے رہے تو اللہ کے عذاب سے خود کو نہیں بچا پاؤ گے۔ ہاں اگر لا الہ الا اللہ پڑھ لو گے تو پھر چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظالم نہیں ہے، وہ سیدھے راستے پر ہے، تو پھر اللہ تمہارے ساتھ برا نہیں اچھا کرے گا۔ لیکن ہود علیہ السلام کی قوم نے کیا کیا؟ اس عاد نامی قوم نے کہا بھائی ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم تمہارے کہنے پر اپنے باپ داداؤں کے معبودوں کو چھوڑ دیں۔ لیکن جب اللہ پکڑنے والے نے ان کو اپنا عذاب ڈالا اور ان کو ہلاک کیا تو سورۃ الحاقہ بتاتی ہے کأنہم اعجاز نخل خاویہ، گویا وہ گری ہوئی کھجوروں کے تنے تھے۔ ہاں وہ اللہ جو ہر ایک جاندار کی پیشانی کے بالوں کو پکڑے ہوئے، اللہ نے اس زبردست قوم کو عذاب ڈالا، اور پھر یہ طاقتور لوگ ایسے ہوئے نظر آ رہے تھے کہ گویا وہ گری ہوئی کھجوروں کے تنے تھے۔ ان کی ساری مستیاں اور آنی جانیاں، سارا تکبر اور غرور، سب طاقتیں کچھ کام نہ آئی اور ہلاک ہوئے، ناکام ہوئے، برباد ہوئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔